بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فاتح عالم سکندر اعظم کون تھا۔ 32 سال کا یہ نوجوان جس نے بڑے سے بڑے ملک پر قبضہ کر لیا، ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب لے کر یہ نکلا تھا، لیکن آخرکار موت نے اس کو آ لیا۔ محترم سامعین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سکندر اعظم فاتح عالم جو ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید جانکاری چاہیے اور آپ اس کو مزید ڈاکومنٹری کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیا کا ایک مشہور چینل ہے سیٹ انڈیا۔ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے سیٹ انڈیا ایک چینل آ جائے گا، آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں پورس، ایک ڈرامے کا نام ہے، تو اس میں آپ کو سکندر اعظم کی مکمل زندگی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، کس جگہ پہ وہ گیا تھا اور کون کون سے علاقے اس نے فتح کیے تھے، یہاں تک کہ جو دریا جہلم ہے وہ جو تفاصیل میں آتا ہے، جو روایات میں آتا ہے، جو تاریخ میں آتا ہے کہ سکندر اعظم جو ہے وہ دریا جہلم تک بھی آیا تھا۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں سکندر اعظم۔ سکندر مقدونیہ کے بادشاہ فلپس کا بیٹا تھا، جو موجودہ یونان کے خاصے بڑے حصے پر قابض تھا۔ شاہ مقدونیہ نے اینتھیس اور پیل یونس کے علاقے فتح کر کے متحدہ یونانی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یونانی اس کی شادی تھرس کے شاہی خاندان کی ایک خاتون اولمپیاس سے ہوئی، جس کے بطن سے 356 قبل مسیح میں سکندر اعظم پیدا ہوا۔ اولمپیاس بڑی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت میں خصوصی دلچسپی لی۔ اگرچہ سکندر کی تربیت کے لیے کئی استاد بھی مقرر تھے جو اسے جنگی تربیت اور دیگر علوم پڑھاتے، مگر سکندر زیادہ تر خود ہومر کی لکھی ہوئی نظم ایلیڈ کا شیدائی تھا اور اس کا چرمی نسخہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ روزانہ سونے سے قبل اس کا مطالعہ کرتا اور جنگجو ایکی لیز بن کر نامعلوم مہمات سر انجام دیتا۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سکندر اعظم کے جو استاد تھے وہ بھی بڑے بہترین اور قابل عزت استاد سمجھے جاتے تھے اور اپنے وقت کے پایہ استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سکندر کے باپ نے اس کی خصوصی تربیت کے لیے مشہور فلسفی استاد ارسطو کو مامور کیا اور بطور خاص میزا نامی جگہ پر ایک درسگاہ قائم کی، جس میں سکندر اور اس کے ہم مکتب لڑکوں کو تربیت دینے کا اہتمام کیا گیا۔ ارسطو اسے یقیناً ایک عالم فاضل کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوگا، مگر قسمت وہ نہ جانے کیا سمجھتی تھی اور اس نے حالات کو کیسے سکندر کو ایک ایسے جنگجو میں بدل دیا جس کے ہاتھوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان مارے جانے والے تھے۔ بہرحال سکندر کی نصابی اور غیر نصابی تربیت کی جا رہی تھی۔ ایک دن اسے فوراً واپس پہنچنے کا حکم ملا۔ سکندر جب باپ کے حکم سے واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ ایک مارکے میں زخمی ہو گیا ہے اور اب امور سلطنت ٹھیک طریقے سے وہ اثر انجام دینے کے لائق نہیں رہا۔ بادشاہ نے اسے مہر دی اور نائب السلطنت بنا دیا۔ اس وقت سکندر کی عمر صرف 13 سے 14 سال تھی۔ اس بڑی ذمہ داری کا بوجھ پڑنے پر سکندر کی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جنگی مہمات کا آغاز کرے اور اپنی حیثیت مضبوط بنائے۔ اس کام کی وجہ سے اس کی ماں بھی اس کو وقتاً فوقتاً جنگی مہمات میں لے جاتی تھی اور اس کو دکھاتی تھی، باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی کی جاتی تھی۔ اس تجویز پر سکندر نے مقدونیہ کی سرحدوں کے نزدیک قبائلی علاقہ جات پر حملہ کیا اور مائٹی قبیلے کے خلاف کامیاب مہم سر انجام دے کر واپس آ گیا۔ اس فتح سے خوش ہو کر اس کے باپ نے اسے رسالہ خاص کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد فلپس نے مختلف علاقوں کی ریاست کے خلاف کائرونیا میں جنگ کی اور فتح حاصل کر کے اس نے اب تھیبس پر بھی قبضہ کر لیا۔ واپس آ کر اس نے دوبارہ فتح کی خوشی میں ایک جشن منانے کا اعلان کیا۔ جب رات کو فلپس شاہی تقریب میں شرکت کی غرض سے جا رہا تھا تو اس کے ایک محافظ نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ہنگامی طور پر سکندر کو تلاش کر کے باپ کے پاس لے جایا گیا، لیکن تب تک وہ راہی ملک عدم ہو چکا تھا۔ جس وقت سکندر نے انانی حکومت سنبھالی، اس وقت مقدونیہ کے خزانے میں فقط 17 ٹیلنٹ کے برابر رقم موجود تھی، جبکہ واجب الادا قرضہ 1300 ٹیلنٹ تھا۔ یہ ایک قسم کا سکہ تھا، یہ ایک قسم کا وزن تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خزانہ بالکل خالی تھا۔ سکندر نے صورتحال کا جائزہ لے کر ارد گرد کے قبائلی علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا
تاکہ وہاں سے ملنے والے مال و دولت سے خزانہ بھر سکے۔ ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سکندر نے کورنتھ میں تمام یونانی ریاستوں کی مجلس طلب کی اور اس میں اپنے آپ کو متحدہ یونانی ریاستوں کا سربراہ تسلیم کروا لیا۔ دیوجانس کلبی سے ملاقات۔ کورنتھ مجلس کے انتقال کے موقع پر سکندر کی ملاقات مشہور فلسفی اور جذوب دیوجانس کلبی سے ہوئی۔ وہ عجیب سخت تھا اور اس سے عجیب تر اس کا حلیہ، بوسیدہ سے میلے کچیلے کپڑے، داڑھی اور سر کے بال الجھے ہوئے، ہاتھ میں رسی اور رسی میں بندھا ہوا 4 پہیوں والا پرانا وضع کا ایک صندوق تھا جسے دھکیلتا وہ شہر کی گلیوں میں بازاروں میں گھومتا پھرتا، پھر کسی ویرانے میں درخت کے نیچے یا کسی کھنڈر کے سائے میں وہ سو جاتا، لیکن اس کا گھر نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی گھر بسایا، کیونکہ دنیا داری کے لوازمات اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ صندوق میں اس کی چند کتابیں اور کپڑے تھے۔ سکندر سے اس کی ملاقات بڑی دلچسپ رہی۔ آپ کے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ محترم سامعین، سکندر جب اس سے ملنے پہنچا تو سردیوں کے دن تھے اور دیوجانس کلبی ایک جگہ دھوپ میں لیٹا ہوا تھا۔ قریب ہی اس کے 4 پہیوں والا صندوق بھی رکھا ہوا تھا۔ سکندر نے اپنا تعارف کرایا، میں سکندر ہوں، مقدونیہ کا بادشاہ۔ دیوجانس کلبی نے کہا، اچھا تو پھر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، تم نے دھوپ کو مجھ تک آنے سے روک رکھا ہے، سامنے سے ذرا ہٹ جاؤ۔ یہ تھا دیوجانس کلبی کا جواب۔ تاریخی ٹرائے پر حملہ۔ کورنتھ کی مجلس کے بعد 334 قبل مسیح میں جمعیت متحدہ یونان کی فوج لے کر ٹرائے کی طرف سکندر نکل گیا۔ مقصد تھا ایشیائی کوچک یعنی ترکی کے اس شہر پر قبضہ کرنا اور ایرانی شہنشاہ دارا سوم کی فوج کو مات دے کر یونان پر حملے کا بدلہ لینا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس کا ذکر ہومر کی کتاب ایلیڈ میں اس نے پڑھا تھا اور وہ پڑھا کرتا تھا۔ آج وہ خود اس کہانی کے ہیرو ایکیلیز کے کردار میں اس شہر کے سامنے بالکل کھڑا تھا۔ سکندر نے بڑی آسانی سے ٹرائے پر قبضہ کیا۔ سکندر نے اہل شہر کو محاصل دینے سے معافی دی، شہر کے ارد گرد حفاظتی فصیل کو تعمیل کیا اور اسے خراج سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ٹرائے کے بعد سکندر نے مزید پیش قدمی جاری رکھی اور دریا گرینیکس کے کنارے جا پہنچا جہاں اب ایرانی فوج موجود تھی۔ اب سکندر کا ایرانی فوج سے پہلا مارکہ ہوا۔ جنگ تیز ہوئی، بارش اور کیچڑ میں یہ جنگ لڑی گئی اور ایرانی اس جنگ میں مات کھا گئے۔ اس میں جو سکندر کی فوج تھی اس کو بھی کافی نقصان سہنا پڑا۔ سکندر نے پھر نئی حکمت عملی کے تحت ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ایران کے شہر سوڈورس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کے گورنر نے سکندر کی آمد سے قبل شہر سے نکل جانے میں عافیت سمجھی۔ شہر کے عوام نے پرجوش طریقے سے سکندر کا استقبال کیا۔ مقدونی فوجیں آگے بڑھیں اور بحیرہ ایجین کے ایرانی علاقے میں موجود یونانی آباد کاریوں کی بستیوں تک چلی گئی۔ یہ یونانی آباد کار اور مختلف ادوار میں ایشیائی کوچک کے ان علاقوں میں آن بسے تھے اور ایرانی شہنشاہیت کے ماتحت تھے، لیکن انہوں نے یونانی زبان، لباس اور رسوم و رواج کو بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ اس دوران ہیلیکارنس کے قریب ایرانی سپہ سالار میمان کے ساتھ سکندر کا ایک مارکہ ہوا۔ یہاں کے ایک بلند مقام پر ایک عالیشان مقبرے میں جسے مسولیم کہا جاتا تھا ایرانی شہنشاہ مسولس دفن تھا۔ انگریزی لفظ اگر ہم بات کریں تو موزولیم اسی سے وجود میں آیا ہے جس کے معنی عظیم مقبرے کے ہیں، اور یہ ایرانی شہنشاہ مسولس کے نام سے مشتق و موسوم ہے۔ سکندر نے اس مقبرے کو محفوظ رکھا اور شہنشاہ مسولس کی ایک بہن ادا کو ہیلیکارنس کی حکمران بنا دیا۔ متذکرہ بالا مقبرہ 370 تا 351 قبل مسیح کے درمیان ہوا اور یہ 522 تک قائم رہا۔ بعد میں یہ زمین کے اندر دھس گیا تھا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ایرانی شہنشاہ ابدارا سے مقابلہ۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور تھی کہ اس گانٹ کو کھولنے والا ایک گانٹ تھا کہ اس کو کھولنے والا ایشیائی کوچک کا شہنشاہ بنے گا۔ سکندر نے اس عمل سے انہیں حیرت میں ڈال دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ سکندر ہی فاتح عالم ہوگا۔ اب وہ گانٹ والا واقعہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب سکندر آگے بڑھا، مختلف علاقوں کو فتوحات میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس علاقے کے جو سب سے بڑا شہر تھا جس کا نام تھا گورڈین، جب وہ وہاں پہ پہنچا جہاں ایک ایسی چھکڑا گاڑی کھڑی تھی کہ اس پر ایک رسے سے
ایک ایسی ہنرمند گانڈی سے اس کی گانٹ باندھ دی گئی تھی کہ اسے کھولنا ناممکن تھا۔ گانٹ دینے والے نے رسی کے دونوں سرے اس طرح سے اندر کر دیے تھے کہ دکھائی نہ دیتے تھے۔ سکندر نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن جب سرا نظر ہی نہیں آیا تو اسے تلوار سے کاٹ ڈالا۔ جب سکندر نے یہ کام کیا تو تمام لوگوں نے سکندر کو ہی بادشاہ تسلیم کر لیا۔ محترم سامعین، ایشیا کوچک میں سکندر کی پیش قدمی جاری تھی۔ اسوس کے مقام پر اس کا پہلی مرتبہ ایرانی شہنشاہ دارا سوم کی فوج سے پالا پڑا۔ دارا ہنجا منشی خاندان کا آخری حکمران تھا۔ 1,00,000 سے زیادہ ایرانی فوج تنگ درے میں سکندر کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ سکندر نے جنگی چارے چلتے ہوئے ایرانی فوج کو راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اگرچہ دارا اس جنگ میں ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا، تھوڑی سی ہمت سے کام لیتا تو شاید وہ نقصان سے بچ جاتا، لیکن اس نے تھوڑی سی بھی ہمت سے کام نہیں لیا اور سکندر اتنی بڑی فتح آسانی کے ساتھ حاصل کر بیٹھا۔ سکندر سے قبل شہنشاہ دارا نے بھی 15 سال تک اس شہر کا محاصرہ کیے رکھا، مگر تنگ آ کر وہ واپس چلا گیا۔ سکندر نے اپنے مہندسوں اور ماہر ارضیات کی مدد سے ایک عجیب کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ یہ کہ سمندر کے نصف میل راستے کو پاٹنے کا حکم دے دیا۔ سخت محنت کے بعد یہ راستہ سمندر میں سڑک کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ راستہ ابھی فصیل سے 10 گز پیچھے تھا کہ اہل شہر نے سخت مزاحمت کرنا شروع کر دی، مگر سکندر نے بحری اور بری دونوں طور پر زبردست حملے کیے، جن کے نتیجے میں 7 ماہ بعد سور بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد فلسطین کی فتح، پھر اس کے بعد مصر کی فتح، اس کے بعد دارا سوم سے پھر دوسرا مقابلہ ہوا، پھر بابل کی فتح، پھر دارا کا وہ تعاقب کرتا ہوا چلا گیا سکندر، پھر اس کے بعد آگے کرتے کرتے سکندر مختلف علاقوں کا دورہ کرتا چلا گیا اور ان کو فتح کرتا گیا۔ آخرکار دارا کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہیں۔ سکندر تعاقب کرتا ہوا ایک صحرا میں جا نکلا، جہاں اسے پانی کی شدید قلت اور دھوپ کی تمازت نے بے حد پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ صحرا میں سفر جاری رکھے ہوئے عصر کے وقت ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے دور فضا میں گرد و غبار کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مفرور ایرانی بادشاہ اب چند میل کے فاصلے پر ہے۔ دارا نے جب ہمدان سے راہ فرار اختیار کی، تب اس کے ساتھ تنخواہ دار یونانی فوج کے علاوہ ایرانی دستے بھی موجود تھے جو راستے میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اب دارا نہایت مختصر فوج کے ساتھ سکندر کے آگے بھاگ رہا تھا۔ جب سکندر کو دھول کے بادل نظر آئے، اس وقت تک سکندر کو صحرا میں سفر کرتے ہوئے 50 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سکندر تیزی سے دھول کی سمت بڑھا۔ کچھ آگے چل کر اسے ایک چھکڑا ملا جس پر نہ تو کوئی گاڑی باندھ تھا اور نہ ہی کوئی سوار تھا۔ جب اسے روک کر دیکھا گیا تو اندر سے دارا کی لاش برآمد ہوئی، جسے اس کے اپنے ہی فوجیوں نے ہلاک کر کے گاڑی میں بے آسرا اور بے سہارا دھکیل دیا تھا۔ سکندر کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ ہمدان سے باب قزوین تک کے تعاقب میں اسے دارا کی بے آبرو لاش ملے گی۔ بہرحال سکندر واپس پھر ہمدان آ گیا اور حکومتی انتظامات سنبھال کر اپنی نئی ذمہ داری میں کھو گیا۔ سکندر کو ہمدان سے خزانے کی صورت میں 1,80,000 ٹیلنٹ ملے۔ یہ رقم موجودہ دور کے حساب سے کھربوں ڈالر بنتی ہے۔ آخری عمر میں سکندر افغانستان آ گیا۔ وہ افغانستان کو علاقے کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ افغانستان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے اسے کافی پاپڑ بیلنے پڑے تھے، لیکن اس کے بعد کرتے کرتے وہ سرزمین پاکستان میں بھی آ گیا۔ سکندر دریا سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ٹیکسلا کے مقام پر بھی جا اترا تھا، جو کہ میدانی علاقہ تھا۔ اس علاقے کے راجہ امبھی نے سکندر کی مہمان نوازی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کی حکومت دریا جہلم کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیکسلا میں سکندر نے شکار کی یونانی دیوی آرٹیمیس کے لیے ایک مندر تعمیر کرایا اور وہاں قربانیاں بھی دی۔ آپ اگر آج بھی جائیں تو ٹیکسلا کے عجائب گھر میں سکندر کے دور کے سکے اور کاشان عہد کی دیگر اشیاء آج بھی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، جو کہ پنجاب کی مختلف تہذیبوں کا پتہ بتاتی ہیں۔ یاد رہے کہ ٹیکسلا کا اصل نام تکشیلا یا شکنتلا تھا، جو کہ یونانی لہجے کے باعث ٹیکسلا بن گیا تھا۔ سکندر جب وہاں پہنچا تو 326 قبل مسیح کا موسم بہار تھا۔ اس موسم میں پنجاب کی خوبصورتی اپنے بھرپور جوبن پر تھی۔ ٹیکسلا میں قیام کے کچھ دن بعد سکندر نے وادی جہلم کی طرف پیش قدمی کی۔
وہ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس کی فوج کے افسر تھکاوٹ اور بیزاری کا شکار ہو چکے تھے۔ سکندر نے فوج کو دریا جہلم کے کنارے پہنچ کر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ یونانیوں نے اس دریا کو ہائیڈرائس ایپس کہہ کر اسکندر کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ کر دریا پار کرنے کے علاقے کو بالکل ناکارہ بنا دیا۔ سکندر نے صلح کا پیغام بھیجا اور جنگ سے باز رہنے کو کہا۔ جواب میں راجہ پورس نے کہا کہ بہادروں کی ملاقات ہمیشہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صلح کے حق میں بالکل نہیں۔ راجہ پورس، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ سیٹ انڈیا پہ سرچ کیجئے گا پورس، تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی، ایک مکمل سیریز ملے گی کہ جس میں سکندر اعظم کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ خیر، جدید تحقیق کے مطابق سکندر کی فوج دریا جہلم کے کنارے آباد گاؤں جلال پور شریف سے لے کر دریا کے ساتھ ساتھ ٹہلیاں والے گاؤں تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سکندر خود جلال پور شریف میں ایک نالے کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اسی نسبت سے آج بھی اس نالے کو نالا گندڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ انگریزی نام کے مطابق الیگزینڈر کی بگڑی ہوئی شکل لگتی ہے۔ مورخین کے مطابق سکندر نے بلائے سمت سے دریا عبور کیا۔ اس روز خوب بارش برسی اور زمین کیچڑ زدہ ہو گئی۔ سکندر کی مدد راجہ پورس کا پرانا حریف راجہ امبھی بھی کر رہا تھا، اور ان دونوں کی لڑائی بڑی ہی دلچسپ ہوئی۔ راجہ پورس سے جب مقابلہ ہوا، مذاکرات ناکام ہوئے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سکندر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ رات کو ڈھول تاشے اور نفیریاں بجائیں تاکہ راجہ پورس کی فوج کا دھیان بٹ سکے۔ دراصل اچانک سکندر نے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فوج کے ایک حصے کو دریا پر مامور کر دیا اور باقی حصے کو دریا پار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دریا کامیابی سے پار کرنے کے بعد یونانی فوج نے ہندوستانی فوج کے بالمقابل صف بندی کر لی۔ راجہ پورس کو جس وقت سکندر کی آمد کا پتہ چلا، اس وقت تک یونانی فوج منظم انداز میں صف بندی کر چکی تھی۔ سکندر نے لڑائی سے قبل راجہ کو ایک مرتبہ پھر صلح پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن اب بھی وہ ناکام رہا۔ اس دوران یونانیوں کی باقی ماندہ فوج بھی کشتیوں کے ذریعے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ سکندر نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ جب اعلان جنگ ہوا تو سب سے پہلے راجہ نے اپنی ہاتھی اور فوج کو آگے بڑھایا۔ سکندر کی سیاہ ہاتھیوں کو دیکھ کر حیران اور قدرے پریشان تو ہوئی سکندر کی فوج، لیکن سکندر نے اپنا اور فوج کا حوصلہ برقرار رکھا۔ آخرکار یونانیوں کے نیزہ برداروں نے نیزے مار مار کر ہاتھیوں کا رخ موڑ دیا اور ہاتھی بدک کر اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ تب راجہ پورس نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا اور پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ سکندر نے اپنے ایک دستے کو راجہ کے عقب میں بھیجا اور اسے گھیر لیا۔ آخرکار ہندوستانی فوج کو شکست ہوئی، مگر خود راجہ نہایت بہادری سے مردانہ وار لڑتا رہا۔ جنگ جاری تھی۔ سکندر کا گھوڑا اچانک گرا اور گرتے ہی ہلاک ہو گیا، حالانکہ بظاہر اسے کوئی زخم بھی نہیں آیا تھا، بس وہ گرا اور مر گیا۔ سکندر نے دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ شروع کی۔ سکندر راجہ پورس کی ہمت اور مردانگی سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ راجہ کو ہلاک نہ کیا جائے۔ سکندر نے دوبارہ راجہ پورس کو لڑائی بند کرنے کی پیشکش کی، لیکن وہ اب بھی نہ مانا۔ آخر تیسری مرتبہ کہنے پر اس نے لڑائی روک دی۔ تب اسے پانی دیا گیا۔ یہیں سکندر اور راجہ پورس کے درمیان وہ تاریخی مکالمہ ہوا جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ سکندر، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس، وہی سلوک جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ راجہ کے اس دلیرانہ جواب سے سکندر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف پورس کو اس کے علاقے میں واپس بھیج دیا اور اس کے علاقے واپس کر دیے، بلکہ اس کی راجہ امبھی سے دوستی بھی کرا دی۔ پورس نے بھی سکندر کے ساتھ عہد دوستی کو نبھایا۔ واضح رہے کہ اس جنگ میں راجہ کے 2 بیٹے ہلاک ہو گئے تھے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔